السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں قصہ کہانی۔ دوستوں، ہم بات کر رہے تھے خونی سڑک کی دوسری قسط میں جب زاغونہ کاشف کو مشروب آ کر پلاتی ہے تو کاشف مشروب پینے کے کچھ ہی دیر کے بعد بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد اچانک ایک تیز قسم کی چبھن سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ درد کا شدید احساس کاشف کو اپنے جسم میں محسوس ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی چبھن کا جو احساس تھا اسے اپنی گردن کے پاس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کی گردن کے پاس سے بہتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ زاغونہ کاشف کے اوپر جھکی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا جو کہ خون سے بھرا ہوا تھا، اور زاغونہ کے منہ اور ہونٹوں کے اوپر بھی خون لگا ہوا تھا۔ کاشف کو یہ سمجھنے میں بالکل بھی دیر نہ لگی کہ زاغونہ خون آشام ہے اور خنجر کی مدد سے لوگوں کی گردنوں پر چیر لگا کر ان کا خون پیتی ہے۔ چبھن کا احساس اسی خنجر کا ہی تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے زاغونہ کو دھکا دیا اور نیچے سے اٹھ کر کمرے سے فوراً باہر نکل گیا۔ دھکا لگنے سے زاغونہ نیچے کی طرف گری تھی تو اتنے ہی دیر میں کاشف نے اپنی شرٹ اتاری جو کہ اس کے خون سے لت پت تھی۔ اس نے اپنی گردن پر باندھ لی تاکہ گردن سے جو خون بہہ رہا تھا وہ رک سکے۔ زاغونہ چلاتی ہوئی اٹھی، لیکن وہ فوراً ہی کمرے سے باہر جا چکا تھا، اس لیے زاغونہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ زاغونہ کی آواز خمار آلود تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، کاشف رکو رکو کاشف، میں بہت پیاسی ہوں، تیرا خون بہت لذیذ ہے، اب تو سڑک پر کوئی بھی نہیں آتا، تم آئے ہو تو میری پیاس بجھا کر جاؤ گے۔ اس کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ چڑیلوں کو کہانیوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا تھا، لیکن اس کا اتفاق آج پہلی بار ہی ہوا تھا۔ اس کو اب پتہ لگ گیا تھا کہ اس سڑک پر لوگوں کی لاشیں جو ملتی ہیں وہ ان بدروحوں کی ہی مرہون منت ہوتی ہیں۔ وہ جس بھی کمرے میں گھستا اسی کمرے میں بھی ویسی ہی موم بتیاں روشن ہوتی جو کہ زاغونہ کے کمرے میں تھیں، جس سے کمرے کا ماحول عصبی اور پر اسرار لگتا۔ کاشف نے کافی سارے کمروں کا جائزہ لیا، لیکن جب ایک کمرے کے اندر گیا اسے مزید بہت زیادہ دہشت ہو گئی، کیونکہ کمرے کے اندر لاتعداد انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے تھے جن کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر تھا۔ نہ جانے کن بد نصیب انسانوں کو مار کر ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا گیا ہو۔ وہ فوراً ہی ان ڈھانچوں کے پیچھے جا چھپا، اب کسی بھی طرح اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ زاغونہ اس کے تعاقب میں آگے ہی نکل گئی، لیکن وہ اس ڈھیر کے پیچھے چھپا رہا۔ اس کو ڈھیر کے پیچھے چھپے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ وہ آواز اس ڈھیر سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آواز نہایت عجیب سی تھی، درد و کرب میں ڈوبی ہوئی، جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہو۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ڈھیر میں حرکت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ڈھیر اپنی جگہ خود ہی چھوڑتا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے ڈھیر کے وسط سے ایک ہاتھ نکلتے ہوئے دیکھا۔ نکلتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ ایک انسانی وجود تھا جو کہ آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ اس انسانی وجود کو دیکھ کر کاشف اپنی چیخوں پر قابو نہ رکھ پایا، کیونکہ وہ انسانی وجود تھا ہی اتنا خوفناک۔ اس کا پورا جسم دکھنے میں جگہ جگہ سے زخمی تھا، جس سے خون اور چربی باہر نکل رہی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے زخموں پر چھوٹے چھوٹے سفید چاول کے دانے کے برابر کیڑے رینگ رہے تھے، جو کہ اس کے زخموں پر لگا خون چاٹ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے ڈیلے تھے اور سفید دانتوں کی طویل قطار جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ خوفناک انسان کاشف کی جانب بڑھا۔ وہ ڈھانچوں پر پیر رکھتا ہوا آگے بڑھتا ہی چلا آ رہا تھا۔ وہ خوفناک انسان جس بھی ڈھانچے پر پیر رکھتا، ہر ڈھانچے سے ایک چیخ کی آواز بلند ہوتی۔ چیخ ان ڈھانچوں سے بلند ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں جان بچا کر بھاگا نہیں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ خوفناک انسان جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اس نے کاشف کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ اسی پل کاشف کی حاضر دماغی کام آئی اور وہ جھکائی دے کر بچ گیا اور گھوم کر ایک بھرپور لات اس خوفناک انسان کی پیٹھ پر ماری اور بھاگ کھڑا ہوا۔
اس نے یہ دیکھنے کی بھی توفیق نہیں کی کہ اس کی لات کا کیا انجام ہوا ہوگا۔ جیسے ہی کاشف کمرے سے باہر نکلا، سامنے زاغونہ کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر مکروہ انداز میں ہنسی اور چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی تو وہ بوکھلا کر پلٹا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کے پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا نظر آ رہا ہے۔ صورتحال اب یہ تھی کہ کاشف کے سامنے زاغونہ اور پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا تھا۔ موت اس سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ اگر وہ بھاگنا چاہتا تو بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ ایک دم زوردار اور غصیلی آواز سے زاغونہ بولی، زلموس دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ میرا شکار ہے۔ جواباً اس خوفناک انسان کے لب ہلے۔ اس کا منہ کھلتے ہی کاشف نے دیکھا کہ بہت سے کیڑے اس کے منہ سے نکل نکل کر فرش پر ریگنے لگ رہے ہیں۔ وہ شخص بولا، یہ تیرا نہیں زاغونہ، یہ رامونا دیوی کا شکار ہے۔ تو ایک حقیر سی داسی جس کو کھرچن مل جائے غنیمت ہے، اور تو پوڑا ہڑپنا چاہتی ہے۔ زلموس کے حلق سے کھوکھلی اور چیختی ہوئی آواز نکلی۔ رامونا کا نام سن کر کاشف چونک پڑا، کیونکہ یہ اسی پتھر کے مجسمے کا نام تھا۔ اس نے دیکھا کہ رامونا کے نام پر زاغونہ کے چہرے پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ چند ہی لمحے تک وہ سوچتی رہی اور پھر اچانک بولی، کچھ بھی ہو، اس کے خون سے صرف میری ہی پیاس بجھے گی، کیونکہ زاغونہ کا لہجہ اور فیصلہ بالکل حتمی تھا۔ زلموس بولا، لگتا ہے تم کو اب سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ اتنا کہہ کر زلموس نے زاغونہ کی جانب بھاگنا شروع کیا۔ اس کو بھاگتے دیکھ کر کاشف بالکل ہی ایک طرف ہو گیا۔ زاغونہ نے زلموس کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ دونوں ہی اچھل کر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ کاشف موقع جان کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی وہ اس کھنڈر نما مکان سے باہر نکلا، اس کے سامنے ایک دوسرا مکان تھا جو کہ بالکل اسی طرز کا تھا۔ ابھی کاشف کھڑا ہی تھا کہ ایک تیز چیخ سن کر وہ اچھل پڑا۔ درد و کرب میں ڈوبی ہوئی چیخ کسی عورت کی تھی۔ چیخ سن کر اس کو ایسا لگا کہ جیسے کہ چیخنے والی کو بڑی ہی بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کا دل یک بارگی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اپنی تکلیف بھول گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ غیر انسانی مخلوق کے نرغے میں پھنس گیا تھا جو اس کے حصول کے آپس میں لڑ پڑے تھے۔ نہ جانے ان کی لڑائی کا انجام کیا ہوا ہوگا۔ کاشف ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چیخ ایک بار پھر بلند ہوئی۔ اس بار وہ چیخ پہلے سے زیادہ دردناک تھی۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ یہاں کہیں پر کوئی مجبور عورت پر ظلم ڈھائے جا رہا ہے۔ اس کا دل اس مظلوم عورت کی مدد پر آمادہ ہونے لگا تھا۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑا ہوا تاکہ وہ اس مظلوم کی مدد کر سکے جو شاید اسی کی طرح ورغلا کر لائی گئی ہو۔ وہ اذیت ناک چیخ پھر سنائی دی، جس کو سن کر اس کے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ خوف زدہ دل و دماغ میں انسانی ہمدردی غالب آ گئی۔ اس کے خیال کے مطابق وہ چیخ اسی کھنڈر نما مکان سے بلند ہوئی تھی۔ کاشف فوراً ہی اس مکان میں داخل ہو گیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ تو خود مصیبت زدہ ہے، پھر اس کی مدد کیسے کرے گا۔ بہرحال یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چونک گیا۔ پورا مکان خالی تھا، جیسے اس میں کوئی رہتا بھی نہ ہو۔ کیا اس مکان کے مکین کانوں میں تیل ڈال کر سو رہے تھے، یا بہت زیادہ خود غرض تھے کہ کسی مظلوم کی چیخ بھی ان کو متاثر نہیں کر رہی تھی؟ اچانک اس کے کانوں نے پھر وہی چیخ سنی، جس کو سن کر کاشف چونک گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ چیخ کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہو۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا، چیخ بالکل ٹھیک اسی کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی۔ اچانک گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر وہ چونک گیا، کیونکہ فرش نیچے کی طرف دب رہا تھا، جیسے اس میں راستہ بن رہا ہو۔ کاشف کے لیے یہ ایک نئی پریشانی آ گئی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سارا فرش اندر ڈوب گیا، اور وہ ایک زینہ سا جو کہ نیچے کی طرف اتر رہا تھا، ایک تہہ خانہ کا راستہ تھا۔ کاشف شش و پنج میں پڑ گیا کہ نیچے اترے یا نہیں۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے اللہ کا نام لیا اور زینے پر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی نیچے پہنچا، اسی لمحے اس کی قدم تہہ خانے کے فرش سے چپک کر رہ گئے ہوں۔ سامنے والا منظر ہی اتنا لرزہ خیز تھا کہ خوف سے اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔